الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صوم المسافر کا باب زیر بحث۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، وعن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرۃ مضت من شہر رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم یعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوے میں نکلے۔ رمضان کے 16 دن گزر چکے تھے۔ ہم میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے یہ خیال کر کے کہ جنگ درپیش ہے روزہ نہیں رکھا تھا۔ فمنا من صام ومنا من افطر۔ اس کے بعد وہ مزید فرماتے ہیں کہ فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، یعنی ان دونوں ہی چیزوں کو صحابہ کی پوری جماعت یکساں درست سمجھتی تھی۔ چنانچہ روزہ رکھنے والے افطار کرنے والوں پر کوئی نکتہ چینی نہیں کر رہے تھے اور افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں کو کچھ غلط قرار نہیں دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کہ یہ ایک رخصت ہے، یعنی انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بڑا معرکہ درپیش ہے، جیسے یہاں جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں اب کیا کیا جائے، روزہ رکھا جائے یا روزہ افطار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اگر مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے جس کو قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق اطلاق کے طریقے پہ بیان کر دیا ہے، یعنی مریض یا مسافر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جس کو وہ مشقت پیش آ جائے، جو مریض یا مسافر کو اگر روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو پیش آئے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس اجازت کے تحت روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر بعد کے زمانوں میں، یعنی رمضان گزر جانے کے بعد طبیعت سنبھل گئی یا سفر سے واپس آ گئے تو پھر روزے پورے کرنے ہوں گے، لیکن یہ ممکن نہ ہو تو لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دے دیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو رخصت دے رکھی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایک غزوہ درپیش ہوا، یعنی جنگ کے لیے یا اس طرح کے کسی مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے، تو اس وقت رمضان کے 16 دن گزر چکے تھے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے باوجود روزہ رکھیں گے، تو کسی نے یہ نہیں کہا ان کو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اور بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مشقت کا تحمل نہیں کر سکیں گے لہذا روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان پر بھی کسی نے نکیر نہیں کی۔ تمام رخصتوں کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے، یعنی اس میں فیصلہ باہر سے کسی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ فیصلہ وہ شخص ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت کا اصول بیان کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنا اندازہ کر کے، اپنی قوت کا اندازہ کر کے، اپنی استطاعت کا اندازہ کر کے، اپنے تحمل کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے رخصت سے فائدہ اٹھانا ہے یا فائدہ نہیں اٹھانا۔ نماز کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے کہ سفر پہ آپ نکلے ہیں تو یہ آپ کی کیفیت ہے یا آپ کی حالت ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں قصر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے۔
تو اگر کوئی شخص رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے آسانی مانگ لی یا اس نے کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا یا اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کے بارے میں کم ہمتی دکھائی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو روزہ ہی رکھنا ہے یا میں تو پوری نماز پڑھ ہی رہا ہوں، تو اس پر بھی کوئی نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں اور اس پہ فیصلہ کرنے کا حق اس شخصی کو حاصل ہے۔ وعن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فراز حامن ورجل قد ذلل علیہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا ازدحام ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور کوئی شخص ہے جو غالباً گر گیا ہے تو سب کے سب اس پر سایہ کیے کھڑے ہیں، ظاہر ہے دھوپ ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی۔ فقال ما ھذا، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ قال صائم، تو انہوں نے کہا کہ روزے سے تھا، برداشت نہیں کر سکا اور اس طریقے سے بے ہوش ہو کر گر گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں سب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوں گے، ایک بھیڑ بھی ہو گئی ہوگی، اور لوگ سایہ کر کے اس کو دھوپ سے یا گرمی کی شدت سے بچانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، یعنی اس میں گویا یہ بتا دیا کہ روزہ تو رکھ سکتے ہو تم سفر میں، لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں روزے کا تحمل تو نہیں کر سکتا لیکن میں روزہ ہی رکھوں گا اور یہ بڑا کوئی نیکی کا کام ہے۔ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات کے مراسم ادا کرتے ہوئے اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کرے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، یہ نہیں چاہتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ چنانچہ جس طرح حرمتوں کے بارے میں یہ قانون بیان کیا ہے کہ یہ صرف اضطرار ہے، مجبوری ہے، کسی شخص کی جان پر بنائی، کسی کو آخری درجے میں مجبور کر دیا گیا تو وہ کسی حرمت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے معاملے میں اصول اضطرار کا ہے، عبادات کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے۔ عبادات کے معاملے میں یہ غیر معمولی مشقت ہے جس میں رخصت سے فائدہ اٹھانا اچھا سمجھا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کا فیصلہ تو کوئی شخص خود ہی کرے گا، تاہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ سمجھ کر کہ میں سفر میں اگر روزہ چھوڑتا ہوں تو میں کسی نیکی سے محروم ہو جاؤں گا، یا یہ کوئی کم تر درجے کا عمل ہے جو میں کروں گا، یا میں عبادات کے معاملے میں رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ کوئی کم ہمتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رخصت دی ہے تو اپنی قوت، اپنی استطاعت کا اندازہ کرو اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ لیس من البر الصوم فی السفر، یعنی یہ خیال کرنا کہ مجھے تو سفر میں روزہ ہی رکھنا چاہیے اور یہی بہتر ہے، تو فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔